اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بہلول دنار رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں بغداد میں ایک درویش رہتے تھے۔ ان درویشوں کا نام بہلول دنا تھا۔ بہلول دنا بیوقت ایک فلاسفر اور ایک تارک الدنیا درویش تھے۔ ان کا کوئی گھر کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرتے تھے، جس جگہ تھک جاتے ڈیرا ڈال دیتے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب لکھا کہ یہ اللہ کی تجلیات اور عشق میں مستغرق اور گم رہتے تھے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے بھی بے خبر ہوتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف التفات کرتے تھے اور جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت و دانائی کی بہت سی عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل تھے۔ ان کا اصل نام وہب بن عمرو تھا۔ مجذوب کی تعریف دارالافتاء اہل سنت میں یوں تحریر ہے کہ مجذوب اللہ کے عشق میں مستغرق لوگ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا اللہ کے ساتھ کیا راز وابستہ ہے، جس کا پتہ لگانا انتہائی مشکل کام ہے۔ نیز یہ لوگ اللہ کے عشق میں پاگل ہوتے ہیں، چنانچہ کبھی کبھار بظاہر خلاف شرع قول و فعل ان سے سرزد ہو جاتا ہے، لیکن کسی دوسرے کو اس بات کی طرف کان نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی اس کی ترویج و اشاعت کرنی چاہیے۔ یہ لوگ اللہ کے ایسے محبوب ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ٹیڑھی سیدھی ہر بات کو پسند کرتا ہے۔ ہمیں ان کے پوشیدہ حالات کا علم نہیں ہے، اس لیے اس سلسلے میں کوئی لفظ کشائی نہ کرنی چاہیے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ مشہور واقعہ: ایک دن بہلول دریا کے کنارے بیٹھے ساحل کی گیلی ریت کو اپنے سامنے جمع کر کے اس کو ڈھیریاں بنا رہے تھے۔ ملکہ زبیدہ اپنے مالک جروکے سے بڑے انہماک سے ان کی یہ کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈھیری بناتے اور پھر اپنے ہاتھ سے ہی اس کو مسمار کر دیتے۔ ملکہ جروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کے کنارے آگے بہلول سے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول دنا نے ادائے بے نیازی سے کہا، جنت کے مال بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا کہ کوئی تم سے یہ مال خریدنا چاہے تو کیا تم اس کو فروخت کرو گی؟ بہلول نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں، تو بتاؤ ایک مال کی قیمت کیا ہے؟ ملکہ کے سوال کرتے ہی بہلول نے بے ساختہ کہا، 3 درم۔ ملکہ زبیدہ نے اس وقت اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 3 درم ادا کیے جائیں، اور ادا کر دیے گئے۔ یہ تمام واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون رشید کو بتایا۔ خلیفہ نے اس واقعے کو مذاق میں ڈال دیا۔ رات کو جب ہارون رشید سوئے تو انہوں نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے۔ آبشاریں، مرغزاریں، پھل پھول وغیرہ دیکھنے کے علاوہ بڑے اونچے اونچے خوبصورت محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت کے بنے ہوئے مال پر انہوں نے زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون رشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح، کیوں یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ مال میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو ایک دربان نے انہیں روک لیا۔ ہارون رشید کہنے لگا، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے اندر جانے دیجیے۔ دربان نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اس کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ جب دربان نے ہارون رشید کو پیچھے ہٹایا تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی ہے۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتے رہے۔ چنانچہ وہ شام کو بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ بہلول ایک جگہ بیٹھے اس طرح مکان بنا رہے ہیں۔ ہارون رشید نے السلام علیکم کہا۔ بہلول نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ ہارون رشید نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا، جنت کے مال بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا، بیچو گے؟ تو بہلول نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور بے فروخت بھی کرتا ہوں، تو بتاؤ ایک مال کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا، تیری پوری سلطنت۔ ہارون رشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درم کے بدلے دے رہے تھے، آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں۔ بہلول دنا نے کہا، خلیفہ کل بن دیکھے معاملہ تھا، آج تم مال دیکھ کر آئے ہو۔ خلیفہ سن کر گھٹنوں کے بل دنا کے سامنے مایوس ہو کر بیٹھ کر کہا، حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لیتے ہیں اور مجھے ایک مال دے دیں۔ جب بہلول دنا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا، میں تمہاری اس سلطنت کو کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ سے ہے، جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، اس مال کو بھی تمہارے لیے 3 درم میں ہی فروخت کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ناصری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار مجھے قبرستان جانا ہوا، وہاں میں نے حضرت سیدنا بہلول دنا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، ایک قبر کی قریب بیٹھے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ میں نے پوچھا، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ جواب دیا، میں ایسی قوم کے پاس ہوں جو مجھے اذیت نہیں دیتی، اگر میں غائب ہو جاؤں تو میری غیبت نہیں کرتی۔ میں نے عرض کی، روٹی مہنگی ہو گئی ہے،
کہ فرمانے لگے اللہ عز و جل کی قسم مجھے کوئی پرواہ نہیں اگرچہ ایک دانہ دینار کا ہی ملے، ہم اس پر بھی عبادت فرض ہے جیسا کہ اس نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمارا رزق اس کی ذمہ کرم ہے جیسا کہ اس نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے بہلول بادشاہ نے تمہیں پاگلوں کے مردم شمارے کا حکم دیا، فرمایا اس کے لیے تم ایک دفتر درکار ہوگا، وہاں دنا گننے کا حکم ہو تو انگلی پر گنے جا سکتے ہیں۔ ایک دن بہلول بازار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی شخص نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا بندوقی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا یہ اللہ تو مار رہا ہے لیکن بندے نہیں مار رہے۔ کچھ عرصہ بعد اسی شخص کا ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ قریب جا کر پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا بندوقی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا تو پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا بندے تو مار رہے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اب نہیں مار رہا۔